بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل ظفر اقبال آفیشیل۔ میں آج کافی عرصے کے بعد یہاں پر دربار عالیہ باجی الف دین کے دربار پر حاضری دی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں یہاں پر حاضری دیتا رہا ہوں، اور آج چونکہ یہاں پر میرے آج بھتیجا آئے ہوئے ہیں عزیز شان فاروق صاحب، تو میں ان سے بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہاں پر جو میرا شعر ہے وہ بیسیکلی ان اولیاء کرام کے حوالے سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں۔ ہم لوگ ان کی دربار پر اس لیے آتے ہیں کہ ان کے جو نیک لوگوں کی توسط سے، ان کی وجہ سے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ آگے ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے دنیا میں کچھ اچھا کام کرنے کے لیے، ہم کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج میرے ساتھ جو میرے بھتیجا ذیشان فاروق صاحب موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ السلام علیکم ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان صاحب، موسم تو اس وقت بڑا اچھا ہے، اس وقت کولڈی آزاد کشمیر کا، اور خاص کر یہاں پر جو آپ دربار عالیہ باجی الف دین یہاں پر تشریف لائے، تو کیسا لگا آپ کو یہاں پر آج؟ یہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بہت مڈ آف دا پوائنٹ پہ بنا ہے، لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں۔ میں نے سنا بھی ہے کہ اس کی فضیلت سے جو ہے لوگوں کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بھی ایک تمنا رکھی ہے اور یہاں آئے، پھر دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کی تمنا اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ دعا تو میں ان بزرگوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان سے صرف یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے دنیا کا وہ اس کا ہم چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے۔ اچھا ذیشان فاروق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے یہاں کی خوبصورتی، لوکیشن۔ یہاں آگے پیچھے دیکھیں آپ، اگر غور کریں تو آپ کو بہت ہی اچھی لوکیشن ملے گی۔ چیڑ کے درخت ہیں اور یہاں پر کوہ کے درخت ہیں، نیچرل بیوٹی یہاں پر بڑی ہے۔ اور اس جو دربار کا جو آتا ہے ایک علاقہ ہے یہاں پر جہاں پر دربار ہے، یہاں کس طرح کا آپ محسوس کر رہے ہیں یہاں؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی سوال پوچھا ہے مجھ سے۔ میں جب اس دربار کی طرف آ رہا تھا تو کشمیر کا تو ویسے ہی نام ایسا ہے کہ جنت کا شہر، لیکن جب میں نکل کے آیا ہوں ایک الگ ہی خوشبو تھی اور ایک الگ ہی محسوس ہو رہا تھا، ایک احساس جسے وہ کہتے ہیں نا، ٹھنڈک، دل کو سکون مل رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس دربار کے قریب آتے جا رہا تھا، ویسے بھی اللہ کا کوئی بھی گھر ہو اس میں تو ویسے ہی سکون ملتا ہے، لیکن اس طرف آتے ہوئے ایک پرامن سکون تھا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح کے دربار اور بھی ہونے چاہیے اور مسجدوں کو بندہ اور آباد کرے، بس یہی میرا آنسر ہے۔ اچھا جی، ذیشان فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑی اچھی ایک روحانی سکون ہے، جگہ بہت اچھی ہے۔ کشمیر ویسے بھی جو کہتے ہیں دنیا میں ایک جنت نظیر، یعنی کہ ایک جنت کا ٹکڑا، جس طرح کی زمین ہے ہماری، خوبصورتی ہے، نیچرل بیوٹی ہے۔ تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذیشان فاروق صاحب کے دل میں جو بھی امید رکھتے ہیں، ہم سب جو بھی رکھتے ہیں، نیک خواہشات ہماری ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے۔ آمین۔ تو انشاءاللہ ذیشان فاروق صاحب کے ساتھ پھر جب ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے تو اس دربار پر پھر سے ہم حاضری دیں گے۔ ہم اس امید، اس توقع کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ جی، اور آپ سے آخری پیغام ہم اپنے ذیشان فاروق صاحب سے سنیں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے یہاں پر بزرگوں کے حوالے سے۔ تو ذیشان صاحب کوئی آپ آخری بات کہنا چاہیں ہاں، ہمارے ناظرین کو؟ جی، میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر سہولتیں نہیں ہیں، تو میری گورنمنٹ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہاں کے جو روڈ ہیں وہ تھوڑے ڈینجرس قسم کے ہیں، تو ان کی روڈوں کی بندہ سائڈوں پہ برج وغیرہ لگائے تاکہ حادثات سے بچ سکیں، کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ٹورسٹ آتے ہیں وہ وزٹ کرنے کے لیے، تو بعض اوقات ان کے لیے کوئی حادثات کا پیشکش نہ ہو۔ باقی دوسری دربار کی بات، تو یہ ایک قسم کی دربار تو ہے، لیکن لوگ دور دور سے آتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو۔ یہ میری گورنمنٹ سے بس پیغام ہے۔ بڑا اچھا پیغام دیا جس نے فاروق صاحب نے کہ یہاں پر انفراسٹرکچر ایک اچھی روڈ ہونی چاہیے۔ روڈز ہیں تو ضرور ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ ٹرن ہے بہت زیادہ، یہ چونکہ جو کراچی سے ہمارے پاس آئے نا، تو وہاں پر بڑا روڈ سیدھی سی ہوتی ہیں، اور ایسی بات نہیں، یہاں کشمیر ہے چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ٹرن ہے اور بلائنڈ قسم کے ٹرن ہیں، وہاں پر کچھ اس طرح کا سہولتیں دی جائے تاکہ کوئی دور سے بھی جو لوگ ہیں وہ ایزیلی یہاں پر پہنچیں۔
تو امید ہے کہ آپ کو ہماری کی جو ویڈیو ہے دربار عالیہ دربار ریاض شریف یہ آپ کو اچھی لگے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر اس وقت دربار عالیہ ریاض شریف پر موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے آج بہت ہی امپارٹنٹ قسم کے گیسٹ ہمارے مہمان ہمارے بھتیجے ذیشان فاروق صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے. وہ اس وقت دربار عالیہ ریاض شریف کے احاطے میں موجود ہے اور یہاں کی وہ بیوٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. اور ابھی ہم یہاں پر وہ احاطے میں گھوم رہے ہیں اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت قسم کا ویو بھی موجود ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے میں دیکھو یہ ذیشان فاروق صاحب آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جو نیچرل بیوٹی ہے کشمیر کی یہاں سے جو باجی الدین صاحب کے دربار پر تو یہاں ذیشان صاحب دیکھ بھی رہے ہیں یہاں اس کو اور بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور ایک خوبصورت قسم کی یہ جگہ ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت یہ سارا کا سارا ایک خوبصورت قسم کا منظر ایک خوبصورت قسم کا ماحول اس وقت موجود ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ والی. تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ ساری کی ساری خوبصورتی دکھائی جا رہی ہے دربار عالیہ ریاض شریف کی. اور یہ سامنے ذیشان فاروق صاحب بھی موجود ہیں اور یہ دربار عالیہ کے احاطے میں موجود ہے. اور یہاں پر وہ جب گھوم کے دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے سارے کا سارا خوبصورت منظر ہے جو یہاں سے نظر آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ جی آپ بہت ہی خوش ہوں گے یہ سارا منظر دیکھ کر. جی یہاں پر دربار عالیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا میرے پاس ذیشان فاروق صاحب سے وہ بھی ابھی یہاں پر بتا رہے تھے کہ اس کی خوبصورتی کے حوالے سے. اب میرے پاس دوسرا بھتیجا موجود ہے میرے پاس عدنان عرفان کو اس سے بھی ہم بات کریں گے. کیسا لگ رہا ہے عدنان آپ کو یہاں پر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا منظر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں یہ کس کس کے درخت ہیں یہاں پر موجود؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی چیڑ کے درخت صرف چیڑ کی نہیں ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ کو کے درخت ہیں اور پھر شیشہ بھی جو ٹالین کہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں درخت موجود ہیں. لیکن زیادہ جو خوبصورت قسم کا منظر آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے بالکل سامنے دیکھیں اگر آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا تو یہ سامنے آپ کو جو منظر نظر آ رہا ہے یہاں چیڑ کے اور زیتون کے درخت کی طرح جو ہوتا ہے کوہ یہ اسی کی قسم ہے. یہ کوہ کے جو درخت ہے اور یہ بڑے قیمتی درخت ہوتے ہیں یہاں کی لکڑی اس کی جو بڑی یہ جو خوبصورت قسم کے فریزر یہاں پر اس درختوں کے اوپر چائے جا رہے ہیں. بڑا خوبصورت منظر بھی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر یہ سامنے اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ آپ سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو دربار عالیہ فیض آباد دریا کا منظر نظر آئے گا. اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں پر. یہ آپ کے سامنے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں سے دکھایا آپ دیکھیں یہاں پر دربار عالیہ. اچھا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ چاچو مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس دربار کے بارے میں بڑا میں نے باجی سنا ہے. الدین صاحب ہیں جی یہ اولیاء اللہ ہے. تو یہ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے یہاں پر آ کے سکونت اختیار کی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہمارے بھائی ہیں بکروال یہ ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ یہاں پر انہوں نے آ کے سکونت اختیار کی اور یہاں پر انہوں نے عبادت الہی میں وقت گزارا. یہ آپ سامنے دیکھیں اگر آپ جہاں پہ کیمرہ دکھائیں تو یہ آپ کو جو منظر نظر آ رہا ہے نا یہ دربار عالیہ باجی الدین یہ ان کا لکھا ہوا ہے. اب سال جو ہے نا 1950 میں یعنی کہ یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہاں پر کافی عرصہ تک انہوں نے یہاں پر چلا کاٹا ہے عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں. اور یہ ایک ہمارے جو بکروال بھائی ہیں مسلمان وہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. یہ ایک جگہ پر ان کا قیام نہیں ہوتا تھا. یہ چونکہ سردیوں میں یہ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے اتر آتے ہیں اور گرمیوں کے دنوں میں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کے سارا بیرونی منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دربار عالیہ فیض آباد ریاض شریف کا منظر ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے آپ کے سامنے. اچھا یہاں پہ مطلب بہت سارے مطلب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں انہیں ظاہری بہت ساری ہیں مطلب کتنی ہیں ٹوٹل؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو دربار عالیہ نا چونکہ اولیاء اللہ کے لوگ ہیں یہاں پر کسی کے لیے کوئی پابندی لوگ آتے ہیں اپنی حاجات کے لیے اپنی منتیں مانگتے ہیں اور یہاں پر دعا کرتے ہیں. یہاں لنگر کا بندوبست کیا جاتا ہے زائرین کے لیے ان کے لیے لنگر کا بندوبست. دور کے لوگ جو ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں جو دور کے مہمان ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ یہاں پر لنگر بھی دیا جاتا ہے اور رہائش کا بندوبست بھی ہوتا ہے ان کا. یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ خوبصورت قسم کا جو آتا ہے یہ بیرونی منظر ہے اس دربار کا. اچھا میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ جو باجی میاں عبد الرحمن حضرت قادری اور باجی میاں محمد ابو حضرت قادری ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ مطلب اپنے دور کے کیا تھے. میں نے بتا سکتے ہیں بات سمپل ہے ذیشان صاحب. یہ اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے خواہشات انسانوں کے اندر ہوتی ہے
اچھا بے شمار تو یہ اس وقت یہ دنیا کی خواہشات کو انہوں نے کم کر کے نا زیادہ وقت انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا ہے. کسی ایک جگہ پر ہی ٹھہرتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ کہ دنیا کے عام بندوں سے ان کا تعلق بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ عبادت میں اللہ والے جسے یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, صحیح. زیادہ وقت انہوں نے عبادت میں گزارا ہوتا ہے. اچھا میں کچھ بات ایک اور عرض کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں اضافہ. دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک تو دربار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان درباروں میں اور سہولتیں ہوں, اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ کشمیر ویسے بھی جنت کا شہر ہے, میں نے یہ بھی سنا ہے, اور کشمیر کے علاقے ویسے ہی اتنے ہریالی ہوتے ہیں, اور جو ماحول ہے وہ گرمی میں بھی ایک ایسا احساس دلاتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ آپ ایک فریڈم ہے, انسپریشن ہے. دوسرا یہ کہ اس دربار کی جگہ کو دیکھیں ماشاءاللہ, اس کی ماربلز دیکھیں. ابھی سردی ہو رہی ہے لیکن میں دربار کے اس ماربل پہ چل رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ گرم ہے ماربل. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہے اچھا یہ؟ یہ جو ماربل کی بھی جیسا مختلف اقسام ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ یہ ایسے ماربل ہوتے ہیں کہ جو ہیٹ کو جو ہے نا گرمی اگر ہو زیادہ تو یہ ابزارو کر لیتے ہیں, تو وہ ہمیں زیادہ سرد نہیں لگتے ہیں. اور اگر زیادہ ٹھنڈک ہو جائے نا تو اس وقت, یا گرمی کے دنوں میں جب زیادہ ہو جاتی گرمی اور یہ اس وقت ہیٹ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, تو ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پر کہ یہ ماربل جو ہے نا یہ ہیٹ کو ابزارب بھی کر لیتے ہیں اور ہیٹ کو ریفلیکٹ بھی کر لیتے ہیں. اس طرح کا ماربل یہاں پر لگایا گیا ہے. چلیں اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے بس ایک پیغام پوچھنا چاہوں گا اس کشمیر کے حوالے سے اور ان زیارتوں کے حوالے سے, تو کیا آپ کہنا چاہیں گے, پھر ویڈیو کا اختتام کریں. جی یہ زیارتیں جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں نا, اولیاء اللہ کو بولتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے, اور ان کے جو آستانے ہوتے ہیں نا وہ عام عوام کے لیے, جو مخلوق کے خدا ہے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اپنی حاجات مانگتے ہیں, اور بیچارے کئی غریب مسکین لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا, جن کو مہنگائی کے اس دور میں بڑی اور اچھی یہاں پر آ کے آرام سے ان کو لنگر مل جاتا ہے, رہائش بھی ان کو دی جاتی ہے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس ماحول میں اب لوگ ایک تو آ کے زیارت کرتے ہیں, دوسرا یہاں پہ تینوں ٹائم کھانا دیا جاتا ہے. سردیوں کے ماحول میں کہ صبح کے ٹائم لوگ آ کے زیارت کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ صبح فرسٹ ٹائم پہ فجر کی نماز سے پہلے حاضری دے کر جو لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. بڑوں بزرگوں کے کہنے ہیں, ہم بھی انہی کہنوں پہ چل رہے ہیں, ان کی فضیلت سے یہ نہیں, وہ تو پھر شریعت کے خلاف بات ہو جاتی ہے. چلیں اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں, ہم آپ کو ایک منظر دکھائیں گے, پورا ویو